پیشن گوئی ہے ان کے بارے میں کہ ایک نبی آئیں گے عرب کے علاقے سے جو یہ کام کریں گے، اور وہ پیشن گوئیاں کسی پر فٹ نہیں ہوتی سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر ایک آخری نبی آئیں گے جب اللہ کا پیغام جو ہے وہ اپنی پیک تک پہنچ جائے گا۔ یہ لوگ یہود و نصارہ پاتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا مکتوباً عندہم اپنے ساتھ اپنی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں ان کا ذکر ہے۔ یہ دعویٰ کر دیا قرآن نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، آپ کے سامنے آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سلسلہ اسلام کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ ہے، اور اس دوران انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے، اور ہمارا جو جوان طبقہ ہے، جو ہمارے بچے ہیں اسکولوں اور کالجز میں، ان کے لیے خصوصاً، اور باقی تمام بزرگوں کے لیے، اور ہماری جو مسلم عوام ہے اردو سپیکنگ دنیا میں، ان کے لیے عموماً ہم کچھ انفارمیشن مہیا کرنا چاہتے ہیں اسلامی تاریخ پر۔ اسلامی تاریخ پر بہت کم مواد موجود ہے اردو زبان میں ویڈیو کی صورت میں۔ کتابیں تو بہت ساری ہیں، اور آج کل کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں کتابیں پڑھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہم فیس بک پیجز اور باقی پیجز، انسٹاگرام پیجز، شاید سینکڑوں پیجز پڑھ لیں، لیکن جب کتاب کھولیں گے تو ہمیں نیند آ جائے گی۔ تو اس کا ایک ہمارے پاس سولوشن یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دیں، اور جو مواد کتابوں میں موجود ہے اس کو ویڈیوز کی صورت میں لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ تو اس سیریز کا مقصد، اس سلسلے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کی تاریخ میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے ہیروز ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے علماء، خطباء، بلغاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر بعد کے لوگ جو آئے، جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں اور اسلام کے لیے بڑے بڑے کام کیے، ان کی تاریخ کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہمارے بچے جو ہیں وہ دوسرے ہیروز سے بہت متاثر ہیں۔ کچھ لوگوں کے ہیروز جو ہیں وہ فٹ بال سٹارز ہیں، کچھ کے میوزک آرٹسٹ ہیں، کچھ کے ایکٹرز ہیں، اور کچھ کے اسپورٹس مین یا اسپورٹس ویمن ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک متبادل رستہ بھی دکھائیں، جو بھولا ہوا رستہ ہے، ہم بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مسلمان امت کو عموماً، اور ہمارا جو جوان طبقہ ہے اس کو خصوصاً راہ راست دکھائیں، اسلامی تاریخ بیان کر کے ان کے سامنے، تاکہ وہ دیکھیں کہ ہماری تاریخ میں بہت بڑے بڑے ہیرو گزرے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور ان کی یہ قربانیاں جو ہم ضائع نہیں کر سکتے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کے بارے میں جانیں، اور پھر دیکھیں کہ کیا ان قربانیوں سے ہم آج کے دور میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کچھ انسپریشن لے سکتے ہیں۔ تو اس سیریز کا، اس سلسلے کا مقصد یہی ہے کہ اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کی جائے، اور یقیناً سب سے پہلے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر البشر، سید الانبیاء، ان کی سیرت سے شروع کریں گے۔ بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں اس موضوع پہ، بہت سارے علماء نے گفتگو بھی کی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم مختصراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں شروع میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ خلفائے راشدین کی زندگیوں پر روشنی ڈالیں، اور پھر اس کے بعد کے جو تاریخی واقعات ہیں ان کی طرف بڑھتے چلیں، اور جو اسلامی تہذیب ہے جو خلفائے راشدین کے دور کے بعد شروع ہوئی، جو بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس کا دور ہے،
یا اس کے بعد کے جو ادوار ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ لوگ اسلامی تاریخ سے آگاہ ہو سکیں اور اس سے انسپریشن لے سکیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم جو آج سے 1400 سال پہلے زندہ تھے، عرب کے علاقے میں، عرب مکے کی سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان ان کی پیدائش ہوئی مکے کے شہر میں، اور آج بھی اگر آپ مکے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مکے کے آس پاس جو ہے وہ بنجر علاقہ ہے، وہاں پر کاشتکاری نہیں ہو سکتی۔ تو ایک بنجر علاقے میں، ایک سنگلاخ پہاڑوں کے خطے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نبی کو پیدا کیا۔ اول تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی اہمیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت جو ہے وہ کیا پہلے بھی بیان ہوئی، کیا ان کے بارے میں کچھ پہلے بھی پیشن گوئیاں کی گئیں، یا ان کی پیدائش ایک شوق کی صورت میں دنیا کے سامنے آئی کہ ایک دم ایک نبی پیدا ہو گیا اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کی نبوتیں جو ہیں وہ جھوٹی نبوتیں، وہ شوق کی صورت میں دنیا کے سامنے آئیں، وہ ایک دم نبوت کا دعویٰ کر دیا، نہ ان کے پیچھے کوئی پیشن گوئیاں تھیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف الفاظ میں بتا دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو اسی لیے جھوٹی نبوتیں، جب جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں، ان کی نبوتیں جو ہیں وہ جھوٹی ہونے کی وجہ سے ایک شوق کی صورت میں دنیا کے سامنے آئیں، بہت سارے لوگ شوکڈ ہو گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایسی نبوت تھی جو سچی نبوت تھی، یقیناً الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں پہلے بھی موجود تھیں جن کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا۔ یہاں تک قرآن میں کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ یہود و نصارہ اللہ کے نبی کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ تھا، اور یہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا، قرآن نازل کیا، اور قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ لوگ یہود و نصارہ پاتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا مکتوباً عندہم، اپنے ساتھ اپنی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں ان کا ذکر ہے۔ یہ دعویٰ کر دیا قرآن نے۔ تو یہ دعویٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا کیا، یہ کوئی اپنی سوچ کے مطابق نہیں کیا، یہ اللہ نے ان کے اوپر وحی نازل کی اور ان کو بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور اسی لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، اور بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ آج بھی جس کو ہم بائبل کہتے ہیں، کتاب مقدس، مسیحیوں کے ہاں اس کتاب کا نام ہے کتاب مقدس، اور ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ عقیدہ ہے، بلکہ ہم مانتے ہیں، ہمارے اکثر علماء اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بائبل یا کتاب مقدس عہد قدیم اور عہد جدید، بائبل کے دو حصے ہیں، کتاب مقدس کے دو حصے ہیں۔ عہد قدیم جو ہے وہ یہودیوں کی کتابوں پر مبنی ہے، اور عہد جدید جو ہے وہ عیسائی یا مسیحی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مرتب کی گئیں بعد کے دور میں، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کی اور کتابیں لکھی، تو اس کو عہد جدید کے نام سے پیش کیا گیا، اور اس کو بعد میں صحیفوں کا، خدائی صحیفوں کا، وحی کا درجہ دے کے بائبل کے ساتھ ملا کے، یعنی عہد قدیم کے ساتھ ملا کے مسیحیوں کے لیے جو ہے کتاب مقدس جو ہے وہ پیش کی گئی۔ تو اس کے دو حصے ہیں، دونوں حصوں میں ایک آنے والے نبی کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ کہ کچھ چیزیں، کچھ انفارمیشن ایسی ہے ان کتابوں میں جو سچی ہے، جو وحی پر مبنی ہے۔ یقیناً انبیاء نے وہ انفارمیشن جو ہے وہ دی تھی لوگوں کو، اور وہ کسی صورت میں بچا کر ان صحیفوں تک پہنچ گئی۔ لیکن جو زبان ہے ہمارے پاس، جس زبان میں ہمیں یہ صحیفے ملتے ہیں، جو سب سے قدیم زبانیں ہیں،
وہ عبرانی زبان ہے عہد قدیم کے لیے اور یونانی زبان ہے عہد جدید کے لیے. دونوں زبانیں انبیاء کی بولی نہیں تھیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی خالص کتاب ہے. قرآن عربی زبان میں ہے، اور یہ وہی عربی زبان ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا. یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ کا کلام ہے، جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ الفاظ حاصل کیے وحی کی صورت میں اور پھر امت تک پہنچائے. یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ نے نازل کیے ہیں. تو ہم کانفیڈنس کے ساتھ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے. یہ دعویٰ عہد قدیم اور عہد جدید کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا. انفارمیشن ہے جو وہی پر مبنی ہے، جو اپنی تبدیل شدہ حالت میں موجود ہے، لیکن تمام کے تمام صحیفے یہودیوں اور نصرانیوں کے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں، کیونکہ گریک زبان، یونانی زبان جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان نہیں تھی. تو ہمارے پاس جو قدیم تر انفارمیشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے وہ یونانی زبان میں ہے. تو اب میرا یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تبدیل شدہ حالت میں بھی عہد قدیم میں اور عہد جدید میں کچھ ایسی انفارمیشن موجود ہے جو اوریجنلی اصلاً انبیاء سے آئی اور ترجمے کی صورت میں آگے تک جو ہے منتقل ہوئی، اور وہ اب تک موجود ہے، ہم تک پہنچ چکی ہے. تو یہ کون سی انفارمیشن جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں؟ بہت ساری انفارمیشن ہے، بہت ساری ٹیچنگز ہیں، بہت ساری تعلیمات ہیں عہد قدیم اور عہد جدید میں. جو کتاب مقدس ہے یہودیوں اور نصرانیوں کی، اس میں ایسی تعلیمات موجود ہیں جو بالکل اسلام کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں، اسلام سے ملتی ہیں. ان میں وہ تعلیمات بھی ہیں جو ایک نبی کی پیشن گوئی کر رہی ہیں، ایک آنے والے نبی کی پیشن گوئی کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ ڈیٹرونمی، دا بک آف ڈیٹرونمی، تثنیہ کی کتاب، اس میں باب نمبر 33 آیت نمبر 2 میں 3 لوکیشن کا ذکر کیا گیا ہے. ایک لوکیشن ہے سائنائے، سینا کا پہاڑ جو مصر میں ہے. دوسری لوکیشن جو ہے وہ سعیر کا پہاڑی سلسلہ ہے جو فلسطین میں ہے. اور تیسری لوکیشن ہے فاران، جس کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں، تثنیہ کی کتاب ڈیٹرونمی 33:2 باب نمبر 33 آیت نمبر 2. اس میں ذکر کی گیا 3 لوکیشنز کا. تو یہاں پر 3 لوکیشنز جو بیان کی گئیں، ان میں آپ اگر دیکھیں، غور کریں، تو سب سے پہلے تو سینا کا پہاڑ، طور سینا جس کو ہم کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لیگیسی سے ہے. پھر اس کے بعد دوسری لوکیشن جو ہے وہ سعیر کا پہاڑی سلسلہ فلسطین میں، اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن سے ہے. اور تیسری لوکیشن فاران جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے. فاران وہی خطہ ہے، وہی پہاڑی سلسلہ ہے جہاں پر مکہ کا شہر ہے، اور اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ کتاب مقدس کی پہلی کتاب جینیسس میں بھی ہوتا ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. باب نمبر 21 میں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ سمیت جو ہے اس فاران کے خطے میں لا کر چھوڑ دیا. اور یہ وادی کون سی وادی ہے؟ یہ مکے کی وادی ہے، جہاں پر چاہے زمزم کا کنواں جو ہے وہ بن گیا. ایک معجزے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کنواں بنا دیا. تو یہ ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں. لیکن فاران کے علاقے کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ 2 دوسری لوکیشنز کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر ایک آخری نبی آئیں گے جب اللہ کا پیغام جو ہے وہ اپنی پیک تک پہنچ جائے گا. اور اگر جب آپ الفاظ پر غور کریں گے، تثنیہ کے الفاظ پر، اس آیت میں Lord came from Sinai and he rose from Mount Seir and he shone forth from Mount Paran. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ فاران کی جو پہاڑیاں ہیں، یہاں پر آ کر میسج جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچ جائے گا. یہ رسالہ، یہ پیغام اپنے عروج کو پہنچ جائے گا، یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد بہت ساری پیشن گوئیاں اور بھی ہیں، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا.
کیونکہ تفصیلات میں ہمارے بہت سارے لیکچرز جو ہیں وہ ہو جائیں گے، لیکن میں اشارتاً آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پیشن گوئیاں یقیناً عہد قدیم اور عہد جدید میں موجود ہیں۔ پھر اشیاء ایک نبی تھے آئزایا کے نام سے، عربی میں اور اردو میں ان کو اشیاء کہا جائے گا، الف شین عین یہ الف اشیاء۔ ان کی کتاب میں باب نمبر 42 میں ایک نبی کی پیشن گوئی ہے کہ عرب کے علاقے سے ایک نبی اٹھیں گے اور وہ دنیا میں جو ہے وہ امن پھیلا دیں گے، انصاف قائم کیا جائے گا، اور اس انصاف کا انتظار بہت سارے جزیرے کریں گے، اور وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لائیں گے، اور لوگوں کو جیل خانوں سے نجات دلائیں گے، جو روحانی جیل خانے جن میں لوگ بند ہیں، اور بت پرستوں کو شرمسار کریں گے، اور ایک نیا قانون، ایک نیا ضابطہ حیات لے کر آئیں گے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ کیدار کی آبادیوں سے ہوگا۔ یہ آیت نمبر 11 میں صریحتاً لکھا ہوا ہے کہ ان کا تعلق کیدار کی جو آبادیاں ہیں ان سے ہوگا۔ اب کیدار کون ہیں؟ کیدار جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہیں، دوسرے بیٹے ہیں۔ نبت پہلے بیٹے تھے، دوسرے بیٹے کا نام کیدار تھا۔ اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جینیالوجیز، ان کا شجرہ مبارک، شجرہ نسب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو اٹھا کے پڑھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا جو شجرہ نسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک پہنچا ہے، اس کی دو سورسز ہیں۔ ایک سیرت ابن اسحاق میں ہے، اور دوسرا جو ہے شجرہ نسب وہ بیان کیا ہے محمد بن سعد۔ دونوں تقریباً علماء 2 صدی ہجری میں ان کی وفات ہوئی، دونوں کی، محمد بن اسحاق کی اور محمد بن سعد دونوں کی۔ انہوں نے سیرت پر بڑا کام کیا اور بڑا مواد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکٹھا کیا اپنے اساتذہ سے، اور ان کی وفات دونوں کی 2 صدی ہجری کی ہے۔ تو ان دونوں نے شجرہ نسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ جمع کیا، اور ایک شجرہ جو ہے وہ حضرت کیدار تک پہنچتا ہے۔ یعنی کیدار جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 60ویں باپ، یعنی 60 نمبر پہ ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، دوسرا بیٹا ہے ان کا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ پہنچتا ہے، اس کی ایک جینیالوجی، ایک شجرہ نسب جو ہے وہ کیدار کے تھرو، ان کے ذریعے حضرت اسماعیل تک پہنچتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ میرا جو شجرہ نسب ہے وہ عدنان تک بیان کرو۔ عدنان سے اوپر جو ہے اس کے اوپر علماء کا اتفاق نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ جو ہے ایک انسٹرکشن دی کہ عدنان سے اوپر شجرہ نسب بیان نہ کیا جائے۔ لیکن جن علماء نے عدنان سے اوپر شجرہ نسب بیان کیا، انہوں نے اس لیے کیا کہ لوگوں تک جو موجودہ انفارمیشن ہے وہ پیش کر دی جائے۔ بے شک لوگ اس کو نہ مانیں، اس پر یقین نہ کریں، کیونکہ عدنان سے اوپر جو شجرہ نسب ہے اس میں اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے۔ جو اہل نسب ہیں، جو انساب کے ماہر تھے، جو عرب دنیا میں عربوں کے ہاں نسب جو حفظ کرتے تھے، ان کے ہاں اختلاف تھا، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن کچھ علماء نے اس کو بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچائی جائے کہ یہ انفارمیشن بھی موجود ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس پر یقین کیا جائے، اس کو مانا جائے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ تھے، ان کی اولاد تھے براہ راست۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت اسماعیل تک پہنچتا ہے، یہ صحیح روایات سے ثابت ہے۔ تو یہاں تک کہا گیا اس پیشن گوئی میں، اشیاء کی کتاب میں باب نمبر 42 آیت نمبر 11 میں، کہ کیدار کے جو گاؤں ہیں ان کو خوشیاں منانی چاہیے، پہاڑوں پر چڑھ کے پہاڑوں سے ایک نیا جو ہے وہ ایک نیا کلام جو ہے وہ گانا چاہیے۔ اب کیدار کے لوگ کہاں پر بستے تھے؟ وہ عرب میں بستے تھے،
اس کا بھی ذکر عہد قدیم میں موجود ہے. اسی کتاب میں اشیاء کی کتاب میں باب نمبر 21 میں موجود ہے آیت نمبر 13 میں کہ کیدار کے جو لوگ تھے وہ عرب میں تھے. تو یہ پیشن گوئی عرب کے بارے میں. عرب سے تو کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے پوری دنیا میں امن پھیلا دیا ہو, جس نے بت پرستوں کو شرمسار کیا ہو, جس نے لوگوں کو جیل خانوں سے, ڈنجن سے نکال کے, ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لایا ہو. تو ایسا تو کوئی نبی نہیں آیا عرب سے سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کے. اور ان کے بارے میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس باب میں, باب نمبر 42 میں اشیاء کی کتاب میں, آپ خود اگر پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان نشانیوں کو پڑھنے کے باوجود یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کس طرح کر سکتے ہیں. یہ ایک ڈائریکٹ پیشن گوئی ہے ان کے بارے میں کہ ایک نبی آئیں گے عرب کے علاقے سے جو یہ کام کریں گے, اور وہ پیشن گوئیاں کسی پر فٹ نہیں ہوتی سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اسی لیے یہ اللہ نے دعویٰ کیا قرآن میں کہ ان کے پاس پیشن گوئیاں ہیں جہاں پر اللہ کے نبی کا ذکر ہے. اور بہت ساری تفصیلات ہیں, بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں. اس کے اوپر میں خود ایک ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہوں اسی موضوع پر, اور ہم نے ایک کتاب مرتب کی ہے. اس کا ٹائٹل ہے ابراہیم فلفلڈ, یعنی ابراہیم کی تکمیل ابراہیم علیہ السلام. اس کتاب میں ہم نے وہ سارے دلائل دیے ہیں عہد قدیم اور عہد جدید سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں, جو پیشن گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں. نئی ریسرچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ کتاب مرتب کی ہے. اس کے 3 مصنف ہیں بشمول میرے اس عاجز کے, اور انشاءاللہ یہ کتاب انگلش میں پبلش ہو جائے گی بہت جلد, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا اردو اور عربی میں بھی ترجمہ کیا جائے. تفصیلات اس کتاب میں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. آگے چلوں, عہد جدید میں بھی جو انفارمیشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی, بعد کے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ان کے بارے میں, اور پھر کچھ انفارمیشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے. اس میں بھی یوحنا کی انجیل میں پیشن گوئیاں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں لیکن ابھی وقت نہیں آیا, میرے بعد ایک سچی روح آئے گی, وہ تم سب کو یہ چیزیں بتائے گی, وہ پیشن گوئیاں کرے گی, وہ میرے بارے میں اچھی باتیں کہیں گے اور میرے کام کی تکمیل ہوگی. تو یہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ کا مشن اس کا مطلب ہے پورا نہیں ہوا علیہ السلام. انہوں نے پیشن گوئی کی کہ میرے بعد بھی کوئی آئے گا جس نے آ کے یہ کام پورا کرنا ہے. اب مسیح جو ہے وہ بضد ہیں کہ یہ روح القدس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, لیکن روح القدس تو آلریڈی موجود تھی. کتاب یوحنا میں اس کا ذکر ہے کہ روح القدس جو ہے وہ آ چکی تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دریائے اردن میں یحییٰ علیہ السلام نے ایک ڈبکی دی جس کو بیپٹزم کہا جاتا ہے. تو اس وقت آسمان سے فاختہ کی صورت میں روح القدس کا نزول ہوا. تو حضرت عیسیٰ تو کسی اور روح کی بات کر رہے ہیں, یہ کسی اور کے بارے میں پیشن گوئی ہے, اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ دوبارہ آپ کو اس کتاب میں ملیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری زبردست صاف ستھری پیشن گوئیاں جو ہیں وہ موجود ہیں عہد قدیم اور عہد جدید میں یہود و نصارہ کی کتابوں میں کہ ایک نبی آئیں گے جو یہ کام کریں گے, اور پھر وہی ہوا. سینکڑوں صدیوں بعد اللہ نے ان پیشن گوئیوں کو پورا کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی مکے کے شہر میں ایک گھرانے میں, جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ اگلی قسط میں کریں گے. تب تک کے لیے آپ کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے. انشاءاللہ اگلی قسط میں کچھ اور تفصیلات بیان کروں گا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.